ایران نے سعودی عرب کی جانب سے اپنی سرزمین اور فضائی حدود کو ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے اعلان پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سعودی عرب میں ایران کے سفیر علی رضا عنایتی نے کہا کہ سعودی حکام نے بارہا یقین دہانی کرائی کہ مملکت کی فضائی، سمندری اور زمینی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب نے اس سے قبل بھی تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں کی حمایت کی تھی اور واضح کیا تھا کہ ایران پر کسی بھی حملے کے لیے سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ یہ دیکھا آپ نے 25 سیکنڈ کا میں اس لیے رکھا تاکہ آپ لوگ دیکھ کر خوش ہو جاؤ، یعنی خلیج میں رہنے والے بھی اور ہندوستان میں رہنے والے بھی، بنگلہ دیش کے رہنے والے بھی، سمجھے؟ کیونکہ یہ سارے چیزیں الحمدللہ جس طریقے سے ہم روزے رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، جو دعائیں کر رہے ہیں، جو اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں۔ ابھی ایک راستہ تو صاف ہو گیا جہاں سے امریکہ کا صفایا ہوگا، پکڑ پکڑ کے بھیج رہا بھائی سعودیہ، اور کھلے طور پہ وزیر خارجہ سے بات کر کے ایران کے بول دیا بھائی ہمارے کو اب کوئی لینا دینا نہیں ہے امریکہ سے، نہ اسرائیل سے، اور ہمارے پورے اڈے خالی ہو چکے ہیں، ہم ان کے ایمبیسیز ہمارے پاس جو تھے وہ بند کر چکے ہیں، اور ان کے لوگوں کو بھی ہم کنٹری سے باہر نکال چکے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا لاسٹ ٹائم پہ کیمپیں خالی ہوئے تھے، ان کے اڈے ہٹا دیے گئے تھے، سامان چھپا دیا گیا تھا، لیکن یہ لوگوں کو ہوٹل میں پناہ لیے تھے یہ لوگ، تو وہ ہوٹل پہ بھی مارا تھا ایران۔ تو اس لیے سعودیہ سیدھے طور پہ آ چکا ہے، بولا کہ ہم کو یہ نہیں چاہیے، یہ گندے لوگ بھی نہیں چاہیے، نہ ہم تمہارے کو دھوکہ دیں گے۔ اب ان کا بوریا بستر یہاں سے ہم باندھ چکے ہیں، ہم کو تم سے نہ الجھنا ہے، نہ ہم تم کو ناراض کرنا ہے، ہم تمہارے ساتھ مل جھل کے رہنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ سطح پر آ کر قطر نے بھی یہ حامی بھر لی، اور قطر بھی یہ اعلان کر دیا کہ سارے امریکی یہاں سے، سفارت خانے تو بند ہو چکے ہیں، اور سارے امریکی بھی یہاں سے کس طریقے سے جانا ہے جاؤ، چاہے پیدل جاؤ تم لوگ، چاہے پانی کی کشتی میں جاؤ، یا پلین منگا کے جاؤ، جیسا جانا ہے تمہارا منہ کالا کرو۔ یعنی الحمدللہ ہم اللہ اور اللہ کے حبیب کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ تو ہر حال میں غصب نالے کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایران کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ ہمارے خلیج میں پاکیزگی آنے والی ہے۔ یہ نسل پرست، یہ نسل حرام ان کا منہ کالا کر رہا ہے، کس کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب یہ تیسری خبر آپ لوگوں کو بتا دوں، اس وقت جو بحرین میں جو روڈوں پہ نکل کے جو طبلے بجا رہے تھے، ڈھولکاں بجا رہے تھے، پیندوں پہ مار رہے تھے، وہ چیزیں بھی اب تھم سے چکی ہے، کیونکہ وہاں سے بھی کھلے طور پہ جو جوفیر کے آزو بازو آس پاس میں جتنا جو بھرے ہوا تھا، وہاں سے وہاں پہ بھی تخلیہ چالو ہو گیا۔ تخلیہ بولے تو نکل کے بھاگ رہے ہیں لوگ، پیٹ پہ رکھ لے کے اپنے، تو اور یہاں تک کہ ایران کہہ دیا جب یہ لوگ جائیں گے پیدل بھی، لائن سے بھی نظر آئیں گے، تو یہ مرد کی زبان ہے، ایک مجاہد کی زبان ہے، ایک مسلمان کی زبان ہے، میں کسی کو ماروں گا نہیں، لیکن خلیج خالی ہو جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد چوتھا نمبر آتا ہے ہمارے دولت الکویت، جو کہ ایک حبیب دولہ ہے، ایک ماشاءاللہ ایک ایسا دولہ ہے یہ کہ کسی کو کوئی تکلیف ہونے نہیں دیا، ہر ایک کو ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہے، ہر ایک کو ایک ہی سوچ سے، یہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ ہم تو دعا کریں گے اللہ خلی امیر الکویت، اللہ خلی البلد الکویت، اللہ طول عمر دولت الکویت، کیونکہ یہاں پہ جو ان کو جو سبق ملنا تھا بہت پہلے مل چکا ہے، 30 سال پہلے، اس لیے وہ چیز کو نہ دہرانا ہے ان کو۔ اسی لیے انہوں بھی اعلان کر چکے ہیں کہ تمہارا ہمارا تو کوئی معاہدہ تھا نہیں نہ ہے، اس لیے تم لوگ اپنا منہ کالا کرو یہاں سے، کیونکہ ہم کو چاہیے سکون، ہماری عوام کو چاہیے سکون، ہماری کنٹری میں چاہیے سکونیت، یہ ایک چیز ہو گئی۔ اور جو ہمارے جو ہندوستانی بھائی جو جا کے وہاں پہ ہندوستان میں چھٹی پہ جا کر جو پھنس چکے ہیں، چاہے مادہ 20 رہو، چاہے 18
نمبر کے وزر ہو یا 20 نمبر کے وزر ہو، گھروں میں کام کرنے والے، باورچیاں، خادمہ، پانی جھاڑوں پہ ڈالنے والے، پکانے والے، ڈرائیورنگ کرنے والے، جو داشے پہن کے بھی پھرتے ہیں زیادہ تر، تو راڈو لگا کے کر کے، تو وہ لوگوں کے لیے بھی میسج ہے، آپ لوگوں کے آٹومیٹک بڑھ چکے ہیں ویزے، کفیل سے یا اسپانسر سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ بڑھ چکے ہیں۔ جو آرٹیکل 18 ہے ان کا 3 مہینے کا رینیول ہو چکا ہے، جو 20 نمبر کا ہے ان کا 3 مہینے کا، اور جو کویت میں آ کے پھنس چکے، جیسا مثال کے طور پہ ہمارے جیسے لوگ آئے تھے 2-4 دن کے لیے، 1 مہینے کے، وہ آٹومیٹک 1 مہینے کا بڑھ چکا ہے۔ تو یہ ایک چیز ایسی ہے، اس کے لیے کویت کا جتنا شکریہ ادا کرے حکومت کا وہ کم ہے۔ بہرحال یہاں پہ سب پر امن ہے، الحمدللہ، کھا کے پی کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے سب سکون میں ہے۔ تو بہرحال اب اس وقت یہ لڑائی میں منہ کالا ہوا گوروں کا، ان کی گوری چمڑی جو ہے سب فنا ہو چکی ہے۔ انہوں جو حماقت کرتے تھے، جو ہم سپر پاور ہے، ارے سپر پاور رے خبیثو، ارے جانوروں ایک ہی چاہے وہ اللہ رب العزت، ان کے سامنے تمہاری اوقات نہیں ہے۔ ارے درخت کا ایک پتا نہیں ہل سکتا رے، وہ سپر پاور کے اجازت کے بغیر، جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے نا، گھپ بول کے دے دیا انہیں۔ اب یاد رکھنا سالوں سال، اور کبھی نہیں بھولنا، نہ کبھی آنا اسلام کے معاملے میں مسلمانوں کو اس ترسی نظر سے نہ دیکھنا۔ یہ تم کو ایک ایسا سبق تھا، وہ بھی یہ رمضان میں ملا۔ بہرحال کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، روزے رکھیے، اور اللہ کے واسطے زکاتیں دیجیے غریب غربا کو، جتنا ہو سکتا ہے۔ پہلے اپنے خاندان والوں کا خیال کریے، بعد میں اڑوس پڑوس دیکھو وہ لوگوں کے پاس افطاری ہے نہیں ہے، سحر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ چیز کا خیال رکھیے۔ اللہ یجزیکم الخیر۔ دیکھو کوئی غریب کپڑا پہن رہا نہیں پہن رہا، کیونکہ عید تو سب کی ہوتی ہے، عید خالی آپ کے خاندان کی، آپ کے گھر کے، آپ کے اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے جتنا ہو سکتا اپنے سے غریب کا خیال کرو، اور آپ کی زکوٰۃ جب بھی قبول ہوگی جب پہلے خاندان والوں کا آپ خیال کریں گے جو مستحق ہے، اور پہلے ان کا حق ہوتا ہے۔ لیکن یہ چندہ چوروں کو جو کھانے کھلا رہے، بریانیوں کے دیکھے دکھا رہے، یہ مٹن ڈال رہے، یہ چکن ڈال رہے، یہ چندہ چوروں سے ہوشیار رہو، یہ زکوٰۃ مافیا سے ہوشیار رہو۔ یہ سالی یہ رمضان جیسے ہی آتا ہے 11 مہینے بیٹھ کے آرام سے کھاتے ہیں۔ کل تک ادرک لہسن کے بنڈیاں لگانے والی آج جو ہے جو عالی شان گھروں میں رہتے، فورچونر گاڑیوں میں پھرتے، کہاں سے آتا؟ اماں دی ان کی، بہن دی ان کی، کہاں سے لائے؟ یہ لہنگے بھکوں سے ہوشیار رہو۔ بہرحال منظم رہو، متحد رہو، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم۔